السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے جز 29 کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تبارک الذی، بہت برکت والا ہے، بہت بابرکت ہے وہ ذات، وہ جو کہ اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ بہت برکت والا ہے وہ جو کہ اس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، الملک، بادشاہی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل کے لحاظ سے، اور وہی غالب اور خوب بخشنے والا ہے۔ وہ جس نے پیدا کیے 7 آسمان اوپر تلے، نہیں تو دیکھے گا رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں کوئی فرق، کمی بیشی۔ پس تو لوٹا اپنی نگاہ کو، کیا تو دیکھتا ہے کوئی شگاف؟ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر تو لوٹا اپنی نگاہ کو دوبارہ، بار بار لوٹے گی نگاہ تیری طرف ذلیل ہو کر، اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم
حقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبیر. ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 سے 5 سے. اور بلا شبہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے مزین کیا دنیا کے آسمان کو، آسمانی دنیا کو چراغوں سے، اور ہم نے بنایا انہیں شیطانوں کو مارنے کا آلہ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جب وہ ڈالے جائیں گے اس جہنم میں، وہ سنیں گے اس کا چلانا اس حال میں کہ وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہوگی کہ وہ پھٹ جائے غصے سے. جب بھی ڈالا جائے گا اس میں کوئی گروہ، پوچھیں گے ان سے اس کے داروغے، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، یقیناً آیا تھا ہمارے پاس ایک ڈرانے والا، تو ہم نے جھٹلا دیا اسے، اور ہم نے کہا نہیں نازل کی اللہ نے کوئی چیز، نہیں ہو تم مگر ایک بہت بڑی گمراہی میں. اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا ہم سمجھتے ہوتے تو نہ ہوتے ہم شامل بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں. بس وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہ کا، سو دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے. بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بغیر بن دیکھے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. اور تم چھپا کر کرو اپنی بات یا تم پکار کر کرو اس کو، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی بات کو. کیا بھلا نہیں وہ جانتا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ تو بہت باریک بین خوب خبردار ہے. آیت نمبر 15 هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو تمہارا تابع، بس چلو اس کے کندھوں راستوں میں، اور تم کھاؤ اس کے رزق سے، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. کیا تم بے خوف ہو گئے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصیر۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 16 سے۔ کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے، یہ کہ وہ دھنسا دے تم کو زمین میں تو اچانک وہ حرکت کرنے لگے؟ یا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے، یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے، یہ کہ وہ بھیج دے تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی، پھر عنقریب تم جان لوگے کیسا ہے میرا ڈرانا۔ اور بلا شبہ یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ اور کیا نہیں انہوں نے دیکھا پرندوں کی طرف، اور کیا نہیں انہوں نے دیکھا پرندوں کی طرف اپنے اوپر جو پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی وہ پر سکیڑ لیتے ہیں۔ وَيَقْبِضْنَ اور کبھی وہ پر سکیڑ لیتے ہیں۔ نہیں تھامتا ما یمسکہن نہیں تھامتا ان کو مگر رحمان ہی، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 20 سے۔ یا کون ہے ایسا جو کہ وہ لشکر ہو تمہارا کہ وہ مدد کرے تمہاری رحمان کے سوا؟ نہیں کافر مگر دھوکے میں۔ یا ایسا کون ہے جو رزق دے تمہیں اگر وہ رحمان روک دے اپنا رزق؟ بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی اور نفرت میں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ تو کیا جو چلتا ہو الٹا ہو کر اپنے منہ کے بل زیادہ ہدایت والا ہے، یا جو چلتا ہو سیدھا ہو کر سیدھے درست راستے پر؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ قل انما العلم عند اللہ وإنما أنا نذیر مبین۔ فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا
وقیل هذا الذی کنتم به تدعون قل 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 أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 24 سے. کہہ دیجئے وہی ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف واضح ڈرانے والا ہوں. بس جب وہ دیکھیں گے اسے قریب سے بگڑ جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تھے تم اس کو مانگا کرتے تھے. کہہ دیجئے ذرا بتاؤ کیا تم نے دیکھا، یعنی کیا تم نے غور کیا، اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ اور انہیں بھی جو میرے ساتھ ہیں، یا وہ رحم کرے ہم پر، تو کون ہے جو پناہ دے کافروں کو دردناک عذاب سے. کہہ دیجئے وہی رحمان ہے. ہم ایمان لائے اس پر اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، تو عن قریب تم جان لوگے کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں ہے. کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا، غور کیا، اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرا، تو کون ہے جو لے آئے تمہارے پاس بہتے ہوئے پانی کو. سورۃ القلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين.
1 سے 14 تک ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سورۃ القلم۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، کہ نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت سے، نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت سے ہرگز دیوانے، اور بے شک آپ کے لیے یقیناً اجر ہے نہ منقطع کیا جانے والا، اور بلا شبہ آپ یقیناً خلق عظیم پر فائز ہیں، خلق عظیم پر فائز ہیں۔ بس عن قریب آپ دیکھ لیں گے، اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب وہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو گمراہ ہو اس کی راہ سے، اور وہ خوب جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ پس نہ آپ اطاعت کریں جھٹلانے والوں کی، وہ چاہتے ہیں کاش آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرمی اختیار کریں گے، اور نہ آپ اطاعت کریں ہر بہت قسمیں کھانے والے ذلیل کی، جو بہت طعنہ دینے والا، بہت بھاگ دوڑ کرنے والا ہے چغلی میں، بہت بھاگ دوڑ کرنے والا ہے چگلی میں، بہت روکنے والا ہے بھلائی کو، حد سے تجاوز کرنے والا بہت گناہ گار ہے، سخت مزاج اس کے علاوہ بدذات ہے، اس لیے کہ ہے وہ مال اور بیٹوں والا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب تلاوت کی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات تو کہتا ہے پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ آیت نمبر 16، سنسمہ علی الخرطوم، عن قریب ہم داغ لگائیں گے اسے اس کی سونڈ ناک پر۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 سے۔ بلا شبہ ہم نے آزمایا انہیں جس طرح ہم نے آزمایا باغ والوں کو، جب انہوں نے قسم کھائی ضرور وہ توڑ لیں گے اس کو صبح کرتے ہی، اور وہ کوئی استثناء یعنی انشاءاللہ نہیں کر رہے تھے، تو پھر گیا اس باغ پر ایک پھرنے والا عذاب آپ کے رب کی طرف سے، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے، تو ہو گیا صبح کو وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا صبح کرتے ہی کہ صبح پہنچو اپنے کھیت پر، اگر ہو تم
پھل توڑنے والے۔ چنانچہ وہ چل پڑے اس حال میں کہ وہ آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہرگز نہ داخل ہونے پائے آج اس باغ میں تم پر کوئی مسکین۔ اور وہ صبح سویرے نکلے یہ سمجھ کر کہ مسکینوں کو روکنے پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا اس باغ کو، انہوں نے کہا بلا شبہ ہم یقیناً راستہ بھولے ہوئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ ان میں سے بہتر نے کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے، کیوں نہیں تم تسبیح کرتے؟ انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی تھے ظالم۔ آیت نمبر 30۔ پھر متوجہ ہوا ان میں سے بعض پر، یعنی ایک دوسرے پر آپس میں ملامت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہائے ہماری ہلاکت، بے شک ہم ہی تھے سرکشی کرنے والے۔ امید ہے کہ ہمارا رب بدلے میں دے ہمیں اس سے بہتر۔ بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے عذاب اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ 41 تک ریسائٹ کی ہم نے، ترجمہ دیکھتے ہیں 34 سے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت کے باغات ہیں، تو کیا ہم کر دیں گے فرما برداروں کو مجرموں کی طرح؟ کیا ہے تمہیں، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ 37۔ یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کہ اس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ بے شک تمہارے لیے اس میں وہی ہوگا یقیناً جو تم پسند کرو گے؟ یا تمہارے پاس کوئی قسمیں ہیں ہمارے ذمے جو جا پہنچنے والی ہیں قیامت کے دن تک؟
بے شک تمہارے لیے یقیناً وہی ہے جو تم فیصلہ کرو گے۔ ان سے پوچھئے ان میں سے کون اس بات کا ضامن ہے، یا ان کے کوئی شریک ہیں، تو چاہیے کہ وہ لے آئیں اپنے شریکوں کو، تو چاہیے کہ وہ لے آئیں اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ 42 یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ جس دن کھولا جائے گا پنڈلی سے اور وہ بلائے جائیں گے سجدے کی طرف، تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے سجدہ کرنے کی، نیچی ہوں گی ان کی نگاہیں، ڈھانپتی ہوگی انہیں ذلت، حالانکہ وہ بلائے جاتے تھے سجدے کی طرف جب وہ صحیح سالم تھے۔ پس چھوڑیے مجھے اور ہر اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے اس بات قرآن کو۔ عن قریب ہم آہستہ آہستہ لے جائیں گے انہیں تباہی کی طرف جہاں سے کہ وہ نہیں جانیں گے۔ جی ہم نے ریسائٹ کیا تھا 43 تک۔ 44 فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 45 سے۔ اور میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ یا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی اجر تو وہ سب اس تاوان کی وجہ سے بوجھل ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ لکھتے جاتے ہیں۔ پس صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے انتظار کے لیے، اور نہ ہوں آپ مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح، جب اس نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔
اگر نہ ہوتا یہ کہ سنبھالا اسے اس کے رب کی نعمت نے، تو یقیناً وہ پھینکا جاتا چٹیل میدان میں، اس حال میں کہ وہ مذمت کیا ہوا ہوتا۔ پھر چن لیا فاجتباہ، پھر چن لیا اسے اس کے رب نے، پس کر دیا اسے نیکوں میں سے۔ اور یقیناً قریب ہے، اور یقیناً قریب ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ضرور وہ پھسلا دیں آپ کو اپنی بری نظروں سے جب وہ سنتے ہیں ذکر قرآن کو، جب وہ سنتے ہیں ذکر یعنی قرآن کو، اور وہ کہتے ہیں بے شک وہ یقیناً دیوانہ ہے، حالانکہ نہیں ہے وہ قرآن مگر ایک نصیحت تمام جہانوں کے لیے۔ سورۃ الحاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ، وما ادراک ما الحاقہ، ما الحاقہ، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیۃ، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى اليوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ آیت نمبر 12 تک ہم نے ریسائٹ کیا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں 1 سے 12 تک۔ سورۃ الحاقہ، ہو کر رہنے والی۔ وہ کیا ہے ہو کر رہنے والی، اور کیا جانے آپ کیا ہے ہو کر رہنے والی۔ جھٹلا دیا سمود اور عاد نے کھٹکھٹانے والی قیامت کو، بس رہے سمود تو وہ ہلاک کیے گئے حد سے بڑھی ہوئی آواز سے، اور رہے عاد تو وہ ہلاک کیے گئے سخت ٹھنڈی بہت تیز آندھی سے۔ 7 اللہ نے مسلط کر دیا اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، بس تو دیکھے گا اس قوم کو اس میں گرے ہلاک کیے ہوئے، گویا کہ وہ تنے ہیں گری ہوئی کھوکھلی کھجوروں کے، تو کیا تو دیکھتا ہے ان کا کوئی باقی۔ اور ارتکاب کیا فرعون نے اور جو اس سے پہلے تھے، اور الٹ جانے والی بستیوں نے گناہ کا، بس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، تو اس نے پکڑا انہیں سخت گرفت میں۔ بے شک ہم نے جب پانی نے طغیانی کی،
ہم نے سوار کیا تمہیں کشتی میں تاکہ ہم بنا دیں اسے تمہارے لیے ایک نصیحت اور یاد رکھے اسے یاد رکھنے والا کان۔ 13 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 13 سے۔ بس جب پھونکا جائے گا سور میں ایک بار پھونکا جانا اور اٹھایا جائے گا زمین کو اور پہاڑوں کو تو وہ دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ ریزہ ریزہ کر دیا جانا ایک بار تو اس دن واقعہ ہو جائے گی واقعہ ہونے والی یعنی قیامت، اور آسمان پھٹ جائے گا، بس وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کا عرش اپنے اوپر۔ اس دن 8 فرشتے، اس دن حساب و کتاب کے لیے تم پیش کیے جاؤ گے، نہیں چھپی رہے گی تمہاری طرف سے
کوئی چھپی ہوئی بات، پس رہا وہ جو دیا گیا اپنا اعمال نامہ اپنے دائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا لو پڑھو میرا اعمال نامہ، بے شک میں نے یقین کر لیا تھا کہ بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب سے، تو وہ خوشی والی زندگی میں ہوگا، تو وہ خوشی والی زندگی میں ہوگا، ایک بلند جنت میں اس کے پھل قریب ہوں گے، کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے، اس کے بدلے میں جو تم نے آگے بھیجا، جو تم نے آگے بھیجا گزرے ہوئے دنوں میں۔ اور رہا وہ جو دیا گیا اپنا اعمال نامہ اپنی بائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا اے کاش میں نہ دیا جاتا اپنا اعمال نامہ، اور نہ میں جانتا کیا ہے میرا حساب، اے کاش وہ موت ہوتی فیصلہ کر دینے والی، نہیں کام آیا میرا مال، جاتی رہی مجھ سے میری سلطنت، کہا جائے گا پکڑ لو اسے، پس طوق پہنا دو اسے، پھر دہکتی آگ میں جھونک دو اسے، پھر ایک زنجیر میں کہ اس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، بس اس میں جکڑ دو اسے، بے شک وہ ایمان نہیں لاتا تھا، بے شک وہ ایمان نہیں لاتا تھا عظمت والے اللہ پر، اور نہیں وہ ترغیب دیتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے کی، سو نہیں ہے اس کا آج یہاں کوئی دوست، اور نہ کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کی دھوون کے، نہیں کھائے گا اسے سوائے گناہگاروں کے، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو اور اگر لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، لو اگر، ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 38 سے، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھتے ہو اور جسے تم نہیں دیکھتے، جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں اور جو نہیں نظر آتی، بلا شبہ یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے، اور نہیں وہ ہرگز کسی شاعر کا قول، بہت کم تم ایمان لاتے ہو، اور نہ ہرگز کسی کاہن نجومی کا قول ہے، بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو، یہ اتارا ہوا ہے جہانوں کے رب کی طرف سے، اور اگر وہ گڑھ کر بول دیتا ہم پر بعض باتیں، تو
تو یقیناً ہم پکڑ لیتے اس کو دائیں ہاتھ سے، پھر یقیناً ہم کاٹ دیتے اس کی شہرگ کو، پھر نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک ہمیں اس سے روکنے والا، اور بے شک وہ یقیناً ایک نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور بے شک ہم بلا شبہ جانتے ہیں کہ بے شک تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، اور یقیناً وہ جھٹلانا بلا شبہ حسرت ہوگا کافروں پر، اور بے شک وہ بلا شبہ یقینی حق ہے۔ بس آپ تسبیح بیان کریں، بس آپ تسبیح بیان کریں اپنے عظمت والے رب کے نام کی۔ سورۃ المعارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے کافروں پر، اور نہیں ہے اس کو کوئی ہٹانے والا، اللہ کی طرف سے جو نازل ہوگا، اللہ کی طرف سے جو نازل ہوگا اونچے درجات والا ہے، اللہ جو اونچے درجات والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ آیت نمبر 4 سے۔ چڑھتے ہیں فرشتے اور روح الامین اس کی طرف، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح الامین اس کی طرف، وہ عذاب ایسے دن میں ہوگا اس کی مقدار 50,000 سال، 50,000 سال جی 50,000 سال۔ بس آپ صبر کریں صبر جمیل، بس آپ صبر کریں صبر جمیل، بے شک وہ دیکھتے ہیں اسے بہت دور، بے شک وہ دیکھتے ہیں اسے بہت دور، اور ہم دیکھتے ہیں اسے بہت قریب۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الأرض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی وجمع فأوعی ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم
والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مکرمون. آیت نمبر 35 تک تلاوت کی ہم نے. ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 8 سے. اس دن ہوگا آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح اور ہوں گے پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح، اور نہیں پوچھے گا کوئی کسی دلی دوست کو حالانکہ وہ دکھلائے جائیں گے انہیں. پسند کرے گا مجرم کاش وہ فدیے میں دے دے عذاب سے بچنے کے لیے اس دن اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے خاندان کو جو جگہ پناہ دیتا تھا اسے، اور ان کو جو زمین میں ہیں سب کے سب، پھر وہ بچا لے اپنے آپ کو. ہرگز نہیں، بے شک وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی، ادھیڑ ڈالنے والی ہے کھال کو. وہ پکارے گی اسے جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا حق سے اور مال جمع کیا پس اسے بند یعنی روکے رکھا. بے شک انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، جب پہنچے اسے تکلیف تو بہت گھبرا جانے والا ہوتا ہے، اور جب حاصل ہو اسے آسائش تو بہت بخل کرنے والا ہو جاتا ہے. سوائے ان نمازیوں کے وہ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں، اور وہ جو ان کے مالوں میں حق حصہ مقرر ہے مانگنے والے کا اور محروم نہ مانگنے والے کا، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی. 27 اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے. اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں پر یا جس کے مالک بنے ان کے دائیں ہاتھ، تو بے شک وہ نہیں ملامت کیے ہوئے. پھر جو ڈھونڈے اس کے علاوہ کوئی راستہ تو وہی حد سے گزرنے والے ہیں. اور وہ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. 34 اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں. پھر کیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آپ کی طرف دوڑتے چلے آنے والے ہیں، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے گروہوں کی شکل میں. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا
خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 36 سے. پھر کیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آپ کی طرف دوڑتے چلے آنے والے ہیں دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے گروہوں کی شکل میں. کیا طمع رکھتا ہے ہر آدمی ان میں سے کہ وہ داخل کیا جائے نعمت کے باغ میں؟ ہرگز نہیں. بے شک ہم نے پیدا کیا انہیں اس چیز سے جو وہ جانتے نہیں جسے وہ جانتے ہیں. 39 کلا انا خلقناہم مما یعلمون. ہرگز نہیں، بے شک ہم نے پیدا کیا انہیں اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں. فلا اقسم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی. بے شک ہم یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں اس پر کہ ہم بدلے میں لے آئیں بہتر لوگ ان سے، اور نہیں ہم ہرگز عاجز کیے جانے والے، مغلوب کیے جانے والے. یعنی بس چھوڑ دیجئے انہیں وہ بےہودہ باتوں میں لگے رہیں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے تیز دوڑتے ہوئے گویا کہ وہ گاڑے ہوئے نشان یا آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں. جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں، ڈھانپتی ہوگی انہیں ذلت. یہی وہ دن ہے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے.